ایک بات یہ کہی صحابہ کی جماعت نے کہ ہمارا مزاج یہ ہے، ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، کہ ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم خوش نہیں ہوتے. یہ بہت اہم بات ہے میرے دوستو عزیزو. بڑے غم افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ اکرام کے جذبے سے بہت مختلف ہو گیا. دیکھو میری بات یاد رکھو، اس کام کو صحابہ کے جذبے کے بغیر کرنا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کرے گا. اس کام سے جو خیر باعتبار امت کے آنی ہے اور اس کام کے ذریعے سے جو انسانیت کو ہدایت ملنی ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک اس کام کے کرنے والوں کا خصوصاً اور عام مسلمان کا عموماً یہ اپنے دل کا جذبہ تمام غیروں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے وہ جذبہ بنائیں جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو سچی بات بتا دوں کہ خدا کی قسم پھر ہم داعی نہیں ہیں. میرے دوستو عزیزو، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ صحابہ نے آ کر یہ کہا کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. آج اگر غیروں پر کوئی بلا کوئی مصیبت آ جاوے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے وہ غم نہیں ہے جو صحابہ کے دلوں میں تھا، اور ہمارا غیروں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو معاملہ صحابہ کا تھا کہ مشرک بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے، لاؤ دسترخوان اس کے قریب بچھا لو، جس کے ہاتھ میں کوئی نرم روٹی آوے وہ سب سے پہلے مشرک کو دے، ہمارا مہمان ہے، ہمارا مہمان پہلے اس کو دو. اللہ اکبر. ایسا مشرک اسلام کیوں نہ لاوے کہ جو جس کی جان کے مالک بنے ہوئے ہیں خبر نہیں قتل کریں گے یا فدیہ لے کر چھوڑیں گے، وہ ایسا اکرام کرے کہ ایسا مشرک اسلام کیوں نہ قبول کرے. میرے دوستو عزیزو، اب ہمارے فیصلے ہونے لگے ہیں قوم اور دوست اور متعلقین کے اعتبار سے. جب ایسے فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنائیں گے. حاکم بنتے ہو اس شرط پر حاکم بنائیں گے جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا. قاضی بنتے ہو تو اس شرط پر قاضی بنائیں گے جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا. نہیں، غیروں کے اسلام میں آنے کا راستہ یہ نہیں ہے. اگر حق غیر مسلم کا ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا. اگر حق غیر مسلم کا ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا. اگر نجات چاہتے ہو دیکھو تو صحیح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ایک غیر مسلم سے، یہودی سے. یہودی کہتا ہے زرہ میری ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میری ہے، چلو قاضی کے پاس. قاضی کے پاس گئے، قاضی شریح وہ حضرت علی کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. امیر المومنین آپ کیسے؟ تشریف لائیے، کیا حکم ہے، کیا خدمت ہے؟ سوچتا ہوگا یہودی تو یہاں کہاں پھنس گیا، ان کا بنایا ہوا قاضی ہے، ان کی خدمت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اب تیرے حق میں کیا فیصلہ ہوگا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا قاضی نے اپنی کرسی پر، جج کی کرسی پر حضرت علی بیٹھے اور قاضی نیچے بیٹھا یہودی کے برابر میں، اور نیچے بیٹھ کے پوچھا مومنین کیا حکم ہے؟ فرمایا زرہ میری ہے. اور حضرت علی جھوٹ نہیں بول سکتے، زرہ میری ہے. قاضی نے کہا گواہ بتائیے، کہ گواہ میرا بیٹا حسن گواہی دے گا. میں خبر نہیں کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے کہ ہاں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، ہم نے آپ کے بڑوں سے یہی سنا ہے. فرمایا میرا غلام گواہی دے گا. قنبر قاضی نے کہا کہ اکیلے غلام کی گواہی معتبر نہیں ہے. جی ہاں، یہودی اور قاضی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے زمین پر، امیر المومنین جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے بڑا اعزاز دے کر بھی قاضی نے فیصلہ یہ کیا کہ امیر المومنین زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، زرہ یہودی کی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک
اس کام کے کرنے والوں کا خصوصاً اور عام مسلمان کا عموماً اس کام کے کرنے میں مزاج صحابہ نہیں ہوگا کہ غیروں کے لیے کتنی وسعتیں تھیں. وہ تو پکی پکی بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان خود دین میں نمونہ نہیں بنے گا نہ یہ ہدایت پا سکتا ہے نہ یہ دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے.